پاسداران انقلاب سے منسلک خبر رسال ادارے فارس کے ٹیلی گرام چینل نے آج صبح خبر شائع کی ہے کہ عدلیہ کے سربراہ نے کہا ہے وہ مظاہرین کہ جنہوں نے عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے، عمارتوں اور مقامات کو نشانہ بنایا اور دہشت گردانہ کارروائیاں کی، یعنی کہ رائٹرز، سیبوٹرز، انہیں لازمی طور پر مقدمے اور سزا کے لیے ترجیح دی جانی چاہیے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کا فسادیوں کو جلد پھانسی دینے کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت مخالف مظاہروں میں شامل 26 سالہ عرفان سلطانی کو صرف 2 دن کے اندر عدالت نے سزائے موت کا حکم جاری کیا تھا، اور اب عرفان سلطانی کے اہل خانہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سلطانی کو آج پھانسی دے دی جائے گی، جبکہ ایک انسانی حقوق کے گروپ نے حالیہ اندازے میں بتایا ہے کہ حکومتی کریک ڈاؤن میں 2400 سے زائد مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کے کارکنان کے خبر رسال ادارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے ایران میں ملک گیر احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2571 تک بتائی ہے۔ خبر رسال ادارے کا یہ کہنا ہے کہ تازہ ترین اعداد و شمار میں 2403 مظاہرین، حکومت سے وابستہ 147 افراد، 18 برس سے کم عمر کے 12 افراد اور 9 عام شہری شامل ہیں جو مظاہرین نہیں تھے۔ They were in fact rioters۔ بی بی سی کے مطابق ان اعداد و شمار کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سک رہی، البتہ بی بی سی اس سے قبل ایسی ویڈیوز کی تصدیق کر چکا ہے کہ جن میں سیکیورٹی فورسز کو مظاہرین پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ایک جانب ایران اور امریکہ کا ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری ہے کہ جس میں ایرانی حکومت صدر ٹرمپ کے بیانات اور دھمکیوں کو رجیم چینج سے منسلک انٹرونشنسٹ ریٹرک قرار دے رہی ہے، تو دوسری طرف برطانوی خبر رسال ادارے رائٹرز نے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر تعینات کچھ اہلکاروں کو فوری قطر چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ 3 سفارتکاروں نے خبر رسال ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ امریکی فوج کے العدید ایئر بیس پر موجود کچھ اہلکاروں کو بدھ کی شام تک وہاں سے جانے کا کہہ دیا گیا ہے۔ دوحہ میں امریکی سفارت خانے نے خبر پر تبصرہ نہیں کیا، البتہ قطری وزارت خارجہ نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ العدید ایئر بیس سے بعض اہلکاروں کی روانگی علاقائی کشیدگی کے تناظر میں ہے اور سیکیورٹی اقدامات شہریوں کے تحفظ کے لیے ہیں۔